أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو تن من دھن لگا کے اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے لیے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا ساتھی عنایت فرمائیں جو ہمیں نماز پڑھا دیا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں سے سیدنا معاذ بن جبل کا انتخاب فرمایا اور امامت کرواتے رہے، اور اکثر عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں خود ادا کرتے اور بعد میں اپنے علاقے کے لوگوں کو امامت کرواتے. بعض اوقات پہلی یا 2 رکعت میں حد درجہ لمبی قراءت کرتے، جس کی وجہ سے مقتدی لوگ پریشان ہو جاتے. حضرت معاذ بن جبل کا جو شغف عبادت تھا، اس کا اندازہ کیجئے عمر کیا ہے. عمر 17-18 سال کی عمر ہے. آج کا 17-18 سال کا نوجوان باجماعت 5 وقتہ نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ہمارے گھروں کی تربیت یوں ہے کہ نماز کے لیے ویسے بھی ہم وہ کشش اور وہ سلوک نہیں کرتے جو اصل میں ماں باپ کو کرنا چاہیے. اگر کوئی نمازی خاندان بھی ہو تو ان میں بھی 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو خود ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ارے یہ تو نوجوان ہے، ابھی بوڑھا تو نہیں ہے. بوڑھے لوگوں کے لیے نوافل ہیں، تہجد ہے، فلاں ہے فلاں ہے. لیکن یہاں دیکھیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نوجوان ساتھی اللہ سے کیسے محبت کرتے ہیں اور اپنا وقت کس طرح عبادت میں لگاتے ہیں اور کس طرح تن من دھن لگا کے تعلیم حاصل کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ میں سے بعض لوگ دور دراز علاقوں کے لیے امامت کے لیے کوئی شخص کا عنایت کرنا مانگا اور ساتھی مانگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں حضرت معاذ بن جبل کو امام منتخب فرمایا. اور ان کا شغف اور ان کی نماز پڑھنے کی جو کچھ خواہش ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے کہ سیدنا معاذ بن جبل عشاء کی نماز مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کی خواہش تو مکمل ہو گئی. اب وہاں سے نکل کے اس گاؤں جاتے تھے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امام بنایا تھا. پھر ان لوگوں کو نماز عشاء ادا کرتے تھے. تو اسی سے ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آپ دراصل امام کی اقتدا میں دوسری نیت سے نماز ادا کر لیں تو جائز ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دلیل ملتی ہے. مثلا آپ کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی اور اب جب داخل ہوئے مسجد کے اندر تو نماز عصر چل رہی تھی اور آپ نے نماز عصر میں بنیت نماز ظہر کے ادا کر لی تو کوئی مضائقہ نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. دلیل پوچھتے ہیں تو یہی سیدنا معاذ بن جبل کا واقعہ ہے کہ یہ دراصل فرض کی ادائیگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیتے، اب نفل کی ادائیگی وہاں جا کے کرتے جبکہ مقتدی فرض کی ادائیگی کر رہے ہوتے. تو امام نفل پڑھا رہا ہے بنیت اور مقتدی
اس کو فرض ادا کر رہے ہیں تو امام اور مقتدی کی نیت تبدیل ہونے سے نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، تو وہاں جا کے وہ امامت کرتے، اور امامت میں دو پہلی رکعتیں جن میں قراءت لمبی ہوتی ہے اس میں اتنی لمبی قراءت کرتے کہ مقتدی لوگ پریشان ہو جاتے۔ کبھی کبھی روایتوں میں یوں آیا ہے کہ کبھی سورہ بقرہ شروع کرتے تو پوری سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی کوشش کرتے، جس میں تھکے ماندے لوگ جب پورے کام سے واپس آ کے عشاء کی نماز پڑھ کے سونا چاہتے تو ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہو جاتی۔ تو یہ شکایت لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بھیجے ہوئے امام تو بڑے صالح ہیں، اور آپ کے بھیجے ہوئے امام تو بہت ہی بہترین قاری بھی ہیں اور بڑے شغف کے ساتھ پڑھاتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول اتنی لمبی قراءت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو ایک پیارا ڈانٹ اللہ کے رسول نے بلا کے کہا کہ اے معاذ، تم کیا فتنہ برپا کرتے ہو کہ ایسا مت کرو، نماز با جماعت ہو تو کم قراءت کیا کرو، انفرادی اگر قراءت ہو تو تم لمبی کیا کرو۔ اس واقعے میں کئی نصیحتیں ہیں غور کرنے والوں کے لیے، انشاءاللہ آپ غور کرتے رہیں۔ میں اگلا سبق لے کے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔